ہے۔ یہ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کا فتویٰ ہے کہ بھینس جو ہے نا یہ 7 بندوں کے لیے کیا ہے، کافی ہے۔ کتاب کا حوالہ بھی میں نے آپ کو کیا کر دیا ہے، دے دیا ہے۔ جو امام بخاری کے استاد ہیں امام مالک، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھینس کا وہی حکم ہے زکوٰۃ کے باب میں جو کس کا حکم ہے، گائے کا حکم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، جیسے ہی عید الاضحیٰ یعنی قربانی کے ایام قریب آتے ہیں تو ایک نئی بحث جو ہے یہ عوام کے اندر چھڑ جاتی ہے، کیا بھینس کٹے کی قربانی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ جو چند ایک ایسے لوگ درمیان سے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں جو آ کر لوگوں کے اندر یہ بات پھیلانا شروع کر دیتے ہیں کہ کٹے کی یا بھینس کی قربانی جو ہے یہ نہیں ہوتی۔ ہم قرآن کریم فرقان حمید کی روشنی میں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور دلائل کی روشنی میں ہم اس بات کو سلجھانے کی اور سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ کیا کٹے کی یا بھینس کی قربانی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، بہیمۃ الانعام، یعنی قربانی کے لیے جو جانور منتخب کیا جائے گا وہ بہیمۃ الانعام ہونا چاہیے۔ اب یہ بہیمہ کیا ہے اور انعام کیا ہے؟ بہیمہ کہتے ہیں چوپائے جانور کو جس کی 4 ٹانگیں ہوں، اور انعام جو ہے وہ جانور جو پالتو جانور ہو۔ یعنی قربانی کے جانور کے لیے صرف 2 شرطیں، وہ صرف اور صرف چوپایا ہی نہ ہو بلکہ اس کے لیے پالتو ہونا بھی شرط ہے، کیونکہ ہرن اور 12 سنگا جو ہے یہ حلال ہیں لیکن یہ پالتو نہیں ہیں، اس لیے ان کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ یہ جانور جو ہیں یہ وحشی کے حکم میں آتے ہیں۔ پھر کہا جاتا ہے کہ بہیمۃ الانعام کے اندر گھوڑا بھی تو شامل ہے، تو پھر آپ اس کی قربانی کیوں نہیں کرتے؟ تو سنیے گا کہ ہم گھوڑے کی قربانی اس لیے نہیں کرتے کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس سے منع فرمایا ہے۔ سنن دارقطنی اور ابن ماجہ کی یہ روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس روایت کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، گھوڑا، پالتو گدھا اور خچر، ان کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے سے منع فرمایا ہے۔ تو اس کا مطلب ان کا معاملہ تو ہو گیا بند۔ اب ہم اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ کتاب الاجماع کے اندر امام ابو المنذر نے اس بات کے اوپر اجماع نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ وَأَجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّ الْحُكْمَ الْجَامُوسِ حُكْمَ الْبَقَرَةِ، وہ فرماتے ہیں کہ اس بات کے اوپر اجماع ہے کہ بھینس کا حکم جو ہے یہ گائے کے حکم کے اندر ہے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ اگر گائے کی قربانی ہو سکتی ہے تو بھینس کی بھی قربانی ہو سکتی ہے، یہ اسی کے حکم کے اندر شامل ہے۔ اور امام حسن بصری کا قول مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز جو تابعی ہیں ان کا مشہور قول الاموال کے اندر موجود ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز ان کا قول کتاب الاموال کے اندر موجود ہے، اور حضرت سفیان ثوری کا قول یہ بھی مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے، اور وہ سارے کے سارے یہی کہتے ہیں کہ حکم الجاموسی حکم البقرہ، کہ یہ جو بھینس ہے یہ گائے کے حکم کے اندر شامل ہے۔ تو پتہ چلتا ہے اگر گائے کی قربانی جائز ہے تو پھر بھینس کی بھی قربانی کیا ہے، یہ جائز ہے، یہ اسی کے حکم کے اندر شامل ہے۔ اور چاروں کے چاروں امام جو ہیں وہ بھی اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ یہ جو بھینس ہے یہ گائے کے حکم کے اندر شامل ہے، اس کا وہی حکم ہے جو گائے کا حکم ہے۔ اب ہم چلتے ہیں دوسری طرف، جو لوگ اس کے بارے میں اعتراض کرتے ہیں کہ بھینس کی قربانی جائز نہیں، اب ذرا ان کے جو بڑے ہیں ان سے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں۔ اب دیکھیں کہ سب سے پہلے ہم ذکر کرتے ہیں ابن تیمیہ کو، جس کو یہ لوگ شیخ الاسلام کہتے ہیں۔ ان کا مجموعہ فتویٰ اور اس کے علاوہ ثناء اللہ امرتسری جو ہیں انہوں نے فتاوی ثنائیہ کے اندر یہ بات لکھی ہے، اور اس کے علاوہ مفتی نذیر دہلوی اہل حدیث نے فتاوی نذیریہ کے اندر لکھا، اور اس کے ساتھ مفتی عبدالستار اہل حدیث نے فتاوی ستاریہ کے اندر لکھا، اور اس کے علاوہ مفتی زبیر علی زئی، اس کا اہل حدیث ایک شمارہ نکلتا تھا اور پورے کا پورا ایک مضمون چھاپا۔ اب وہ مضمون اور ان ساری کی ساری جو باتیں ہیں، ان سارے کے سارے لوگوں نے جو بات کہی
وہ کیا بات تھی؟ سب نے یہ لکھا کہ حکم الجاموسی حکم البقر، کہ یہ جو بھینس ہے یہ گائے کے حکم کے اندر شامل ہے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ اگر گائے کی قربانی جائز ہے تو پھر ساتھ بھینس کی بھی جائز ہے، اس لیے کہ یہ اس کے حکم کے اندر شامل ہے۔ اب آئیے آپ کو حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کا فتویٰ بتاتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول، کتاب کا نام مسند الفردوس، امام دہلوی کی کتاب ہے اور یہ جلد نمبر 2 ہے اور اس کا صفحہ 124 ہے، اور روایت نمبر جو ہے وہ 2650۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ الجاموس تجزئ عن 7 فی الاضحیۃ، قربانی کے اندر بھینس 7 بندوں کے لیے کافی ہے۔ یہ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کا فتویٰ ہے کہ بھینس جو ہے نا یہ 7 بندوں کے لیے کیا ہے؟ کافی ہے۔ کتاب کا حوالہ بھی میں نے آپ کو کیا کر دیا ہے؟ دے دیا ہے۔ اور پھر موطا امام مالک کی کتاب ہے، اور امام مالک جو ہیں یہ امام بخاری کے بھی کیا ہیں؟ استاد ہیں، اور فرماتے ہیں کہ آپ نے کتاب الزکوٰۃ میں 673 فرماتے ہیں کہ بھینس گائے کی جنس ہے، اور زکوٰۃ کے باب میں فرمایا کہ بھینس کا وہی حکم ہے جو گائے کا حکم ہے۔ لیں اب سنبھالیں، بھینس کا وہی حکم ہے جو امام بخاری کے استاد ہیں امام مالک، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھینس کا وہی حکم ہے زکوٰۃ کے باب میں جو کس کا حکم ہے؟ گائے کا حکم ہے، اور فرماتے ہیں کہ جس بھینس کا حکم زکوٰۃ دینے میں گائے جیسا ہے تو قربانی میں بھی کیا ہوگا؟ ایسا ہی ہوگا کہ اگر گائے قربانی دی جا سکتی ہے تو پھر بھینس کٹا بھی قربانی کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ میری امت جو ہے یہ گمراہی کے اوپر کبھی جمع نہیں ہوگی۔ اگر بھینس کا قربانی کرنا گمراہی یا ناجائز ہوتا یا ہے تو پھر کیا پوری کی پوری امت جو ہے یہ گمراہی کے اوپر جمع ہے جو 14 صدیوں سے چلا آ رہا ہے؟